جی السلام علیکم ویورز، آج میں کورس کوڈ 8615 کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اپنے لیکچر میں مینجمنٹ کی ڈیفینیشنز ان پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد فیچرز آر دا کریکٹرسٹکس آف دا مینجمنٹ، ان کو زیر بحث لے کر آئیں گے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں ڈیفینیشن سے۔ تو ڈیفینیشن میں سب سے پہلے جو ہے ہیرالڈ کونٹز کی ڈیفینیشن ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ مینجمنٹ از دا آرٹ آف گیٹنگ تھنگز ڈن تھرو اینڈ ود دا پیپل ان فارملی آرگنائز گروپ۔ تو بات کی گئی ہے لوگوں سے کام لینے کی، اور لوگ بھی ایک فارملی آرگنائز اسٹرکچر میں ہوں، کیونکہ اگر چند لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ فارملی آرگنائز نہ ہوں تو وہ موب کہلاتے ہیں، آرگنائزیشن نہیں کہلاتے۔ تو آرگنائزیشن اسی وقت بنتی ہے جب دو یا دو سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، ان کا پرپس کامن ہو اور وہ سٹرکچرڈ فارم میں ہوں۔ تو اس صورت میں لوگوں سے جو کام لینے کا ٹیکٹ ہے اسے ہم مینجمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈیفینیشنز آ جاتی ہے، سیکنڈ ون جو ہے دیٹ از ہینری فیل۔ اب ہینری فیل کے مطابق کیا ہے کہ ٹو مینیج از ٹو فور کاسٹ اینڈ ٹو پلان، ٹو آرگنائز، ٹو کمانڈ اور کوآرڈینیٹ اینڈ کنٹرول۔ تو اگر آپ ذرا یاد کریں تو فنکشنل کانسیپٹ جو تھا مینجمنٹ کا، اس میں یہی کانسیپٹس تھے کہ پلاننگ کیسے کرنی ہے، آرگنائزنگ کیسے کرنی ہے، کوآرڈینیٹنگ کیسے کرنی ہے اور کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ایکچولی فنکشنل اپروچ ہے ہینری فیل کی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیفینیشن پہ ہم چلتے ہیں تو وہ ہے پیٹر ڈرکر کی۔ اب پیٹر ڈرکر یہ کہتا ہے کہ مینجمنٹ از ملٹی پرپز آرگن دیٹ manages business and manages managers and manages workers and work۔ یعنی جہاں کام کا ذکر ہوا ہے، بزنس کا ذکر ہوا ہے، وہاں لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ وہ لوگ مینیجرز کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ ورکرز کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ لوگوں سے ہم نے کام کیسے لینا ہے۔ اور جو فورتھ ڈیفینیشن ہے میری پارکر فولٹ کی، تو اس کے مطابق کیا ہے کہ مینجمنٹ از دا آرٹ آف گیٹنگ تھنگز ڈن تھرو پیپل۔ تو اگر آپ غور کریں تو تمام ڈیفینیشنز کے اندر جو ایک کامن چیز ہے وہ لوگ ہیں، یعنی لوگوں سے کام لینے کا جو فن ہے اسے ہم سمپلی مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس مینجمنٹ کے اندر ڈفرینٹ فنکشنز ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی پلاننگ ہے، آرگنائزنگ ہے، کوآرڈینیٹنگ ہے، کنٹرولنگ ہے۔ اوکے، اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈفرینٹ فیچرز پہ۔ تو فیچرز ہمارے پاس 14 ہیں، ہم انہیں ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو فیچر ہے کہ کنٹینیوس اینڈ نیور اینڈنگ پروسیس۔ تو مینجمنٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں پلاننگ سے، اور اس کا جو آخری فیز ہے وہ کنٹرولنگ ہوتا ہے، لیکن کنٹرولنگ پہ بات ختم نہیں ہو جاتی، یعنی مینجمنٹ ایک ون ٹائم پروسیس نہیں ہے۔ کنٹرولنگ کے بعد پھر ہم پلاننگ پہ آ جاتے ہیں، اور جو کنٹرولنگ کا رزلٹ ہوتا ہے اس سے ہم فیڈ بیک لے کے نیکسٹ پلاننگ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ون ٹائم پروسیس نہیں ہے، یہ ایک سائیکل کی طرح بار بار چلتا رہتا ہے۔ پلاننگ سے شروع کرتے ہیں، کنٹرولنگ پہ ختم کرتے ہیں، پھر پلاننگ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہوا اس کا پہلا فیچر۔ اس کے بعد دوسرے فیچر کی طرف چلتے ہیں کہ گیٹنگ تھنگ ڈن تھرو پیپل۔ ایگزیکٹلی، مینیجر سارے کام خود نہیں کرتا، وہ لوگوں سے کام لیتا ہے، اور لوگوں سے کام نہ ہم نے زبردستی لینا ہوتا ہے، نہ ان کو تھریٹ کر کے لینا ہوتا ہے، نہ ان کی انسلٹ کر کے لینا ہوتا ہے، نہ کوئی یعنی غلط قسم کے ٹرک استعمال کر کے لینا ہوتا ہے، بلکہ ایک اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ خوش و خرم پورے پوٹینشیل سے فلی موٹیویٹڈ ہو کر وہ کام کریں۔ مینیجرز کے بارے میں ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ مینیجرز ڈز نتھنگ بٹ لیو نتھنگ انڈن۔ تو لہٰذا کیا ہوا کہ مینیجر کا کام لوگوں سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ فیچر ہے ریزلٹ اورینٹڈ سائنس اینڈ آرٹ۔ پہلے ہم بات کریں گے ریزلٹ اورینٹڈ کی۔ تو جب ہم پلاننگ کرتے ہیں تو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اور پرفارمنس جب چیک کرتے ہیں آخری فیز میں کنٹرولنگ میں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ریزلٹ اچیو کیے ہیں، اپنے گول اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ اگر میں ایجوکیشنل سینیریو کی بات کروں، ایجوکیشن میں جو ریزلٹس آف دا اسٹوڈنٹ ہے
ایڈمیشنز ہیں، ٹھیک ہے، ریٹینشن ریٹ ہے، یہ سب انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ کا اس میں رول ہوتا ہے۔ اگر ہم بزنس آرگنائزیشن کی بات کریں تو ان کے اپنے ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ان کا کام ہے کہ سیل کو بڑھانا، مارکیٹ شیئر کو بڑھانا، کیپٹل گین کو بڑھانا، پروفٹ کو بڑھانا، پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا۔ تو ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک گول ہوتا ہے، آبجیکٹو ہوتا ہے، اسے وہ اچیو کرتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں مجموعی طور پر کہ جو مینجمنٹ ہے یہ رزلٹ اورینٹڈ ہے۔ اس کے بعد فورتھ جو فیچر ہے، ملٹی ڈسپلنری ان نیچر۔ اب مینیجر لوگوں سے ڈیل کرتا ہے اور لوگوں کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کی فیلنگز الگ ہوتی ہیں، ان کے ایموشنز الگ ہوتے ہیں، ان کا تعلیمی بیک گراؤنڈ جو وہ الگ ہوتا ہے، خاندانی بیک گراؤنڈ ان کا الگ ہوتا ہے جس میں انہوں نے پرورش پائی ہوتی ہے۔ تو مختلف قسم کے لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے ایک مینیجر کو بھی یعنی اس طریقے سے اکوپڈ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس بہت سارے سبجیکٹس کا نالج ہو، اکنامکس کا بھی نالج ہو، سائیکالوجی بھی جانتا ہو، سوشیالوجی بھی جانتا ہو، اسٹیٹسٹکس بھی جانتا ہو، ایون میتھمیٹکس بھی جانتا ہو۔ یہ سب سبجیکٹ ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے مینجمنٹ میں، تو اس لیے مینجمنٹ کو ملٹی ڈسپلنری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ففتھ فیچر ہے اے گروپ اینڈ ناٹ این انڈیویجول ایکٹیویٹی۔ ہمیشہ مینجمنٹ سنگل آدمی پہ نہیں ہوتی، جب وہ آرگنائزیشن کی شکل میں ہوں، گروپ کی شکل میں ہوں، دو یا دو سے زیادہ لوگ ہوں تو ہم ان پہ مینجمنٹ کرتے ہیں۔ آرگنائزیشن کے اندر جو ورکرز ہیں ان کے بھی گروپس ہوتے ہیں، وہ بھی ملٹیپل ورکرز ہوتے ہیں، ان کو ہم مینیج کرتے ہیں۔ اگر ہم اونر کی بھی بات کر لیں تو چھوٹی آرگنائزیشن میں تو سنگل اونر ہو سکتا ہے، لیکن جب بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہیں تو نمبر آف اونرز بھی بڑھ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو مینجمنٹ اوورآل جو ہے ہم گروپ آف پیپل پہ کرتے ہیں، انڈیویجول پہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ فیچر ہے، فالوز اسٹیبلش پرنسپلز آر دا رول۔ مینجمنٹ کے کچھ کامن پرنسپل ہوتے ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان پرنسپل فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ڈویژن آف لیبر ہے، اس کو ہم کرتے ہیں، ڈسپلن قائم کرتے ہیں، اور بعض آرگنائزیشن جو بیوروکریٹک نیچر کی ہوتی ہیں اس میں تو تمام رول ریگولیشن بالکل مائنیوٹلی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، ان کے مطابق تمام ورکنگ ہوتی ہے، رول آف بزنس ہوتے ہیں، ان سے ہم ہٹ کے وہ نہیں چل سکتے۔ اب آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا ایک ایگزامپل کہ آپ کوئی لیٹر بھیجتے ہیں کسی آفیسر کو تو وہ آپ کہتا ہے جی تھرو پراپر چینل بھیجیں، تو ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے، ایک چینل ہوتا ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں ان کے رولز ریگولیشن بنے ہوتے ہیں، ان مینیجرز کو چاہیے ہوتا ہے کہ خط الوصا ان کو فالو کرتا ہے۔ اس کے بعد سیونتھ ہے ایڈڈ بٹ ناٹ ریپلیس بائی دا کمپیوٹر۔ یعنی کمپیوٹر ٹیکنالوجی آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مینیجرز کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے اس وقت تک تو مینیجرز کا رول ہے، آنے والے وقت میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئے دن وہ ایک یعنی بہت بڑا ایک انقلاب لے کر آ رہی ہے۔ ممکن ہے کل روبوٹکس اتنے یعنی ایکٹیو ہو جائیں کہ شاید مینیجر کو وہ ریپلیس کر سکیں، لیکن تاحال یہ پوزیشن ہے کہ مینیجرز کا رول بالکل ہے۔ مینیجر آئی ٹی سے ہیلپ لیتا ہے، کمپیوٹر سے ہیلپ لیتا ہے، اپنے مینیجریل پروسیس کو مور ایفیشینٹ بناتا ہے، ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا پروسیسنگ، ڈیٹا ڈسیمینیشن، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ ورک، ڈفرینٹ ٹیکنالوجی، اسٹیٹسٹیکل میتھڈس، میتھمیٹیکل میتھڈ، اس کے سافٹ ویئر یوز کرنا، تو مینیجر اس لحاظ سے اپنی ہیلپ کافی یعنی آئی ٹی سے لے کے کام چلاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایٹتھ ہے سچویشنل ان نیچر۔ تو مینجمنٹ کو آلریڈی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اتنے نہیں ہیں کہ ہر جگہ وہی رول اپلائی ہو رہے ہوں۔ مینیجر کو سب سے پہلے سچویشن کو انالائز کرنا ہوتا ہے، پھر پلان بنانے ہوتے ہیں، پھر پالیسیز بنا کے انہیں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اپنے گول اچیو کرنے ہوتے ہیں۔ تو سچویشن ٹو سچویشن مینجمنٹ کے سٹائلز بدلتے رہتے ہیں، ان کے پروسیجر بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ڈسپلن یعنی اس کو سچویشنل مینجمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نائنتھ، نیڈ ناٹ ٹو بی اونرشپ۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام مینیجر اس آرگنائزیشن کے مالک بھی ہوں۔ چھوٹی آرگنائزیشن میں تو مالک ہی مینیجر ہوتا ہے، لیکن جو آرگنائزیشن بڑی ہوتی ہیں تو نمبر آف اونرز بھی بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو یعنی اس کو مینیج کرنے بڑی آرگنائزیشن کو مینیج کرنے کے لیے وہ ہائیلی کوالیفائڈ مینیجر کو ہائر کرتے ہیں۔
لہٰذا وہ مینیجر جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اونر بھی ہوں، کیونکہ بڑی آرگنائزیشن کے اونر تو مطلب اسٹاک ہولڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ مینیجر اس کو رن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ نمبر 10 بوتھ اینڈ آرٹ اینڈ سائنس، مینجمنٹ آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے۔ آرٹ اس سینس میں ہے کہ ہم نے لوگوں کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے، اور لوگوں کو ڈیل کرنا آرٹ ہے، وہ سائنس نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کو ہم نے الگ سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، الگ سے سچویشن کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق، اس کے نیچر آف ورک کے مطابق ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سینس میں جو مینجمنٹ ہے یہ آرٹ ہے۔ جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو مینجمنٹ کے اندر جو اچھی آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ مسلسل ریسرچ ورک کرتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹسٹیکل میتھڈ استعمال ہوتے ہیں، میتھمیٹیکل میتھڈ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو یعنی سائنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ مینجمنٹ از آل پرویسو، یعنی مینجمنٹ کی ہر جگہ ضرورت ہے، چاہے وہ ایجوکیشنل آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ بزنس آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ ریلیجیس آرگنائزیشن ہو، سوشل ویلفیئر کی آرگنائزیشن ہو، چاہے ناٹ فار بزنس آرگنائزیشن ہو، چھوٹی آرگنائزیشن ہو، بڑی آرگنائزیشن ہو، ہر جگہ مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کہ مینجمنٹ از آل پرویسو۔ اس کے بعد ہے کہ مینجمنٹ از انٹینجیبل، مینجمنٹ کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ چھو کے آپ چیک کر سکیں، مینجمنٹ کو فیل کیا جا سکتا ہے، اس کے اثرات کو اس کے ریزلٹس سے ناپا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ادارے میں جائیں، اس کے ریزلٹس دیکھ لیں، اس کا ڈسپلن دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مینجمنٹ کا کیا رول ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جائیں گے تو وہاں آپ کے ریزلٹس دیکھیں گے اور ڈفرینٹ انڈیکیٹرز دیکھیں گے۔ اگر بزنس آرگنائزیشن میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ ان کے جو ٹارگٹ وہ یعنی فکس کرتے ہیں، ان کو وہ کیسے اچیو کر رہے ہیں، کس حد تک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ڈسپلن کیا ہے، ورکنگ پروسیس کیسا ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے، وہ سب ایک ایویڈنس ہوگا وہاں کے مینجمنٹ کی پرفارمنس کا۔ اس کے بعد دیکھیں 13 میں کہ یوزز اے پروفیشنل اپروچ ان ورک، ایک مینیجر جو ہے اس نے لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے اور بڑے ٹیکٹ سے، بڑے طریقے سے کام لینا ہوتا ہے، عزت سے کام لینا ہوتا ہے۔ ایک سب آرڈینیٹ کو وہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کرتا ہے، یعنی اس کو اختیارات دیتا ہے، اس سے فیڈ بیک بھی لیتا ہے، اس کو انکریج بھی کرتا ہے کہ وہ انیشیٹو لے خود سے، اس کے اندر یعنی کانفیڈنس ڈیولپ کرتا ہے کہ بغیر گائیڈنس کے بھی وہ اپنے فیصلے کر سکے اور انیشیٹو لے کے اپنا کام چلا سکے۔ اس کے بعد جو ہے لاسٹ ڈائنامک ان نیچر، مینجمنٹ ایک ڈائنامک پروسیس ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از نتھنگ پرماننٹ ایکسیپٹ چینج، جو آرگنائزیشن اسٹیٹک رہتی ہیں وہ سروائیو نہیں کر پاتی، جو ڈائنامک ہیں، جو ہر وقت چینج کے پیچھے لگی رہتی ہیں، نئی نئی پروڈکٹس لے کر آتے ہیں، پرانی پروڈکٹس میں نئے فیچر کا اضافہ کرتے ہیں، انوویشن کرتے ہیں، کریٹیوٹی لے کر آتے ہیں، وہ لوگ سروائیو کرتے ہیں۔ تو اس سینس میں مینجمنٹ جو ہے اسے ہم ڈائنامک یعنی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں، باقی اس یونٹ کا جو ہے وہ انشاءاللہ 3rd لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔